مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عزیزان گرامی، اگرچہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول شریف، اس کا آغاز ہو چکا ہے، آج یکم ربیع الاول ہے۔ ہر طرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے یہ فضائیں معطر ہو چکی ہیں، لیکن اٹھائیس سفر گزرا 2 دن پہلے، تو اس حوالے سے بجائے اس کے کہ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو کی جائے، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو اس کا آغاز کیا جائے گا۔ آج یہ جو پرسوں دن گزرا ہے 28 صفر المظفر، اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی کم اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے اہل سنت کی مساجد سے بھی، اہل سنت کے سٹیجوں سے بھی، اور دیگر جو دوسرے مسالک ہیں ان کی طرف سے بھی، لیکن ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر رشتے کا ادب، احترام اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ محرم الحرام یہ گزرا ہے، اس کے اندر ہر طرف امام علی مقام، سید الشہداء، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکرے ہر طرف کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اہل سنت کے سٹیجوں سے بھی، اہل سنت کی مساجد سے بھی ذکر امام علی مقام کا اہتمام جو ہے وہ پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک ناانصافی جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ہماری طرف سے بھی ایک ناانصافی کی جاتی ہے۔ دوسروں کو تو اس کے اندر ان کے تحفظات ہیں، یا ان کی جو ہے وہ اپنی ایک مسلکی اعتبار سے وہ اس کا ذکر نہیں کرتے، بہت ہی کم۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ہمیں ضرور یہ ذکر کرنا چاہیے۔ وہ ذکر کیا ہے کہ 28 صفر المظفر یہ یوم شہادت ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبی یہ کون ہیں؟ امام حسین علی مقام کے بڑے بھائی، برادر اکبر، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے فرزند ارجمن،
سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور نظر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسن، تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر جب ان 5 ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، 5 تن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات، سیدہ کائنات اور سیدہ کائنات کے بعد نام آتا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، اور ان کے بعد نام آتا ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین کا ذکر تو کیا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کے ذکر کی کہیں محفل ہو، آپ کے ذکر کی کہیں مجلس ہو، آپ کے ذکر کا کہیں تذکرہ ہو، کئی ہزاروں میں ایک ہو تو پتہ ہے، لیکن حضرت امام حسن وہ ہیں جن کا مرتبہ حضرت امام حسین سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں، دونوں معزز ہستیاں ہیں، دونوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے شہزادے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کا ذکر کیا جائے اور حضرت امام حسن کا ذکر نہ کیا جائے، یہ بہت بڑی ناانصافی جو ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان و عظمت اور آپ کے حوالہ سے آج جو ہے وہ اس گفتگو کا انتخاب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح، آپ کی شادی جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے ہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، گھٹی دی اور پوچھا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہ اے علی، اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے ہم نام کس طرح رکھ سکتے ہیں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں رکھنا، چونکہ تیری اور میری نسبت جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون والی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا، اے علی، انتا منی بمنزلت موسیٰ و ہارون، فرمایا اے علی، تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے۔ تو فرمایا حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر۔ فرمایا ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، جس کا عربی کے اندر معنی بنتا ہے حسن، لہٰذا میں اپنے اس بیٹے کا نام رکھوں گا حسن۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے کا نام جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود مبارک میں تشریف لائے، ان کا نام آپ نے حسن رکھا۔ اور یہ حسن مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں،
اور حضرت امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، برادر اکبر ہیں، جن کو امام حسین بھی اپنا امام مانتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کا ذکر کیا جائے، حضرت امام حسن کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ناانصافی ہے، اور عقیدہ اہل سنت اس ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں حضرت امام حسین کا ذکر کیا جائے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی ذکر کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، نہ اہل سنت کی طرف سے ہوتا ہے، نہ دیگر جو ہے وہ دوسرے مسالک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے اس وقت دشمنی کا اظہار کیا جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی۔ تو اس صلح کی بنیاد پر حضرت امام حسن کا نہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ نام لیا جاتا ہے، نہ ان کے نام کی محافل ہوتی ہیں، نہ ان کے نام کی مجالس ہوتی ہیں، نہ ان کا ذکر خیر جو ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ صورت میں بھی سب سے زیادہ ہم شکل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور سیرت میں بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب اپنے شہزادے کو گود میں لے کر پیار کرتی تو اس وقت آپ یہ فرمایا کرتی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر بِأَبِي شِبْهُ النَّبِيُّ وَلَيْسَ شَبِهًا بِعَلِيٍّ۔ آپ فرماتی کہ مجھے اپنے ابا جان کی قسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کیا میرے شہزادے تمہاری شباہت جو ہے وہ حضرت علی کی طرف نہیں ہے، بلکہ تمہاری شباہت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور مفسرین اکرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے سر کے بالوں سے لے کر سینے تک ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کا حکم دیا، دونوں شہزادوں سے پیار کرنے کا حکم دیا، دونوں شہزادوں کے ساتھ خود بھی محبت کی ہے، اور سب سے زیادہ پیار جو ہے، سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں آئی، کیونکہ حضرت امام علی مقام تو بعد میں پیدا ہوئے، حضرت امام حسن پہلے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے، تو زیادہ وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوا۔ سب سے زیادہ صحبت حضرت امام حسن مجتبیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب ہوئی، سب سے زیادہ جو ہے وہ پیار حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جو ہے وہ نصیب ہوا۔ حضرت امام حسین بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں پھر آپ دونوں شہزادوں کو پیار کرتے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت امام حسن مجتبیٰ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، یہ سید ہے۔ سید جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے،
اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کا ذکر کیا تو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پھر دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو محبت بھی دونوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ذکر بھی دونوں کا ہونا چاہیے، پیار بھی دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تذکرہ بھی دونوں کا ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ تذکرہ تو پھر امام حسن کا کرنا چاہیے نا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ حسن کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ذکر کو یکسر بلا دیا۔ اور حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہے وہ رشتہ دار، تعلق دار، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لم یکن احد منہم، فرماتے ہیں کہ ان کسی کو بھی کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، فرمایا حسن بن علی یعنی امام حسن سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ، یعنی زیادہ شباہت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی۔ اور ایک دفعہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لے کر آئی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دونوں شہزادوں کو دیا، اور دونوں شہزادوں کو دے کر عرض کیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے ابا جان، یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، ان کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے، ان کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ محرقہ کے اندر یہ حدیث مبارک، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما حسن فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُعْدَتِي، فرمایا یہ جو میرا حسن ہے اس کو وراثت میں میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ حسن کو، بڑے نواسے کو، فرمایا اس کو جو میں نے عطا کیا ہے، فرمایا وہ کیا ہے، اما حسن فلہ حیبتی وسعدتی، فرمایا حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری جو ہے وہ عطا فرما دی، اور فرمایا وہ اما حسین فلہ جرتی وجودی، اور فرمایا یہ حسین کو میں نے اپنی جرت عطا فرما دی اور اپنی سخاوت عطا فرما دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا مال ہماری وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا، فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، فرمایا یہ ہماری وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی، ما ترکناہ فہو صدقہ، فرمایا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں نا، جو انبیاء کرام جب اس دنیا سے پردہ فرما لیں، جو دنیاوی مال ہو
وہ وراثت نہیں ہوتی، فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی وراثت اپنے نواسوں کو عطا فرمائی، وہ حضرت امام حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا فرمائی، اور حضرت امام حسین کو اپنی جرت اور سخاوت عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین کو جرت اور سخاوت، حضرت امام حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا فرمائی۔ اور حضرت امام حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سرداری کا وہ حق عطا فرمایا، سرداری کا وہ حق ادا فرمایا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، وہ وقت کب آئے گا؟ فرمایا جو 30 سال خلافت رہے گی، 30 سال خلافت کے 30 سال، اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی خلافت کے زمانے کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 29 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں، 29 سال اور 6 مہینے۔ تو بعد کی جو 6 مہینے کی حضرت امام حسن کی خلافت ہے وہ شامل کریں تو پھر خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ، بعض محدثین نے حضرت امام حسن کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن بعض محدثین نے کہا نہیں، یہ 6 مہینے کی خلافت جو حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے، 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ تو حضرت امام حسن کا ذکر کرنا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ محبت کرنا یہ پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا اللہم انی احبہ، حضرت امام حسن کو گود میں بٹھایا ہے، پاس بٹھایا ہے، پاس بٹھا کر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مولا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، فَأُحِبُّهُ، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ جو احادیث ہم سنتے ہیں پہلے بیان کی جاتی ہیں، ان میں دونوں شہزادوں کا ذکر اور تذکرہ ہے کہ مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ خاص حضرت امام حسن کے لیے حدیث مبارکہ، حضرت امام حسن کے لیے یہ فرمان ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ کتنی محبت تھی صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ، کتنا پیار تھا حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت امام حسن سواری پر سوار ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسن کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت امام حسن مسجد نبوی کے اندر سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اترتے ہیں، جب نالین اتارتے ہیں تو وہ نالین حضرت ابو ہریرہ، وہ صحابی رسول، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے، وہ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسن کے نالین کو، آپ کی مقدس جوتیوں کو وہ حضرت ابو ہریرہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے سر سے اپنا امامہ اتارتے ہیں، اپنی دستار اتارتے ہیں، اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اور اتار کر حضرت امام حسن کے نالین کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی محبت ہے صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نالین کو اپنے امامہ کے ساتھ، اپنے دستار کے ساتھ، اپنی پگڑی کے ساتھ حضرت امام حسن کے نالین کو صاف کرتے ہیں۔ تو جب حضرت امام حسن نے دیکھا تو کہنے لگے چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں،
آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ میرے والد کے ساتھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے شہزادے میں آپ کی نالین کو اپنی دستار کے ساتھ اس لیے صاف کر رہا ہوں کہ آپ کے نالین پر لگی گرد میری دستار کے اندر چلی جائے گی، میں دستار کو اپنے کفن کے اندر رکھوں گا، یہ بروز قیامت میرے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی، یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی محبت اہل بیت جو ہے وہ صحابہ کے لیے ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ بروز محشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا، بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ارکبوا محمدًا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی چاہتے ہو، ان کی رضا چاہتے ہو، ان کی خوشنودی چاہتے ہو، ان کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، مصطفیٰ کریم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے حضرت امام حسن کو خاص مخاطب کر کے فرمایا اللہم انی احبہ فَأَحِبَّهُ، اے اللہ میں ان سے، اس حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ، اے اللہ اس سے بھی محبت فرما جو میرے حسن سے محبت رکھنے والا ہو، اس سے بھی محبت فرما جو میرے حسن سے محبت رکھنے والا ہو۔ حضرت امام حسن مجتبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہیں۔ دیکھنے والے حضرت عمر فاروق اور بعض روایات میں کسی اور صحابی کا نام آتا ہے، جب دیکھا تو حضرت امام حسن کو مخاطب کر کے کہنے لگے شہزادے کتنی خوبصورت سواری تجھے میسر آئی، کتنی خوبصورت سواری تجھے میسر آئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا سواری بھی اچھی ہے، یہ بھی دیکھو کہ یہ جو سوار ہے وہ بھی کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے شہزادے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے بڑے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے گھر پیدا ہونے والی پہلی اولاد، پہلے بیٹے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر بھی پہلے عطا فرما دی تھی۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، جنت سے لباس آتا ہے، تو جب وہ لباس جنت سے آیا تو حضرت امام حسن کو جو جوڑا عطا فرمایا، جو قمیض عطا فرمائی، اس کا رنگ سبز تھا۔ حضرت امام حسین کو جو عطا فرمایا اس کا رنگ سرخ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسن جو ہیں یہ میرے حسن کے جو کرتے کا رنگ، جوڑے کا رنگ، جو قمیض کا رنگ سبز ہے، اس کا مطلب یہ ہے حسن کو شہادت ملے گی، سری شہادت سے سرفراز ہو۔ اور حضرت امام حسین کے کرتے کا رنگ، قمیض کا رنگ جو سرخ ہے، حضرت امام حسین کو بھی اللہ شہادت عطا فرمائے گا، لیکن ان کی شہادت جو ہے وہ جہری ہوگی اور واضح شہادت ہوگی۔ اور علماء محدثین نے فرمایا کہ یہ جو حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، زہر دے کر شہید کیا گیا، اور بعض لوگ تو اس کا الزام حضرت امام حسن کی بیوی پر لگاتے ہیں، حالانکہ حضرت امام حسن کا جب وہ آخری وقت آیا
تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے پوچھا، آپ نے بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر جس پر میرا گمان ہے اگر تو وہی ہے تو اللہ بہترین حساب لینے والا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں کسی پر ظلم جو ہے وہ نہیں کروا سکتا۔ تو جب حضرت امام حسن نے نہیں بتایا، حضرت امام حسین کو نہیں بتایا حضرت امام حسن نے، تو آج کس کو کیا پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسن کی بیوی نے آپ کو زہر دیا؟ یہ روافض کی شیطانیاں ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے جو ہمارے اندر وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ہمارے اہل سنت کی مساجد اور سٹیجوں سے بھی حضرت امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کیا جاتا، حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کیا جاتا، تذکرہ نہیں کیا جاتا، ان کی عظمت و شان کو جو ہے وہ علیحدہ بیان نہیں کیا جاتا۔ ہاں جہاں اکٹھا اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں دونوں شہزادوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جب محرم میں ہم حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کو کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرنا، تو ہمیں حضرت امام حسن کا ذکر اور تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی اولاد جب آگے چلتی ہے، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کو بھی وہ امام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ آگے حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، آگے وہ چلتے چلتے ساری امامت کو ان لوگوں نے حضرت امام حسین کی اولاد میں رکھ لیا۔ تو کیا حضرت امام حسن وہ بھی تو امام ہے، وہ بھی تو حضرت امام حسین سے پہلے امام ہے، پہلا نمبر ہے ان کا حضرت امام حسن کا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین۔ تو حضرت امام حسن کے ساتھ یہ کیوں دشمنی کی جاتی ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی امام بھی نہیں کسی کو مانا جاتا، کسی کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، نہ ان کا ذکر اور نہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اہل سنت بھی اسی ڈگر پر چل چکے ہیں کہ حضرت امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن امام حسن کا ذکر نہیں، حالانکہ دونوں شہزادوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو 5 ہستیاں جن کا ذکر کیا ہے اور فرمایا آقا نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہاں حضرت امام حسین سے پہلے حضرت امام حسن کا نام آتا ہے۔ مباہلہ کے لیے جن 5 ہستیاں جو عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے گئی ہیں، وہاں بھی حضرت امام حسین سے پہلے حضرت امام حسن کا نام آتا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی کربلا کے میدان کے اندر آپ کے شہزادے بھی شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ کے 13 بیٹے تھے، 13 بیٹے اور 5 بیٹیاں، 5 شہزادیاں۔ ان 13 میں سے 4 شہزادے حضرت امام حسن کے کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ صرف حضرت امام قاسم کا نام لیا جاتا ہے، باقی کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ حالانکہ جو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو حضرت امام حسن کے 13 بیٹوں کے نام لکھے ہیں، ان میں سے جو 4 کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے، ان میں سے ایک شہزادے کا نام حضرت عمر بن حسن ہے۔ اس لیے نام نہیں لیا جاتا کہ عمر کا نام ہے۔ دوسرے کا نام حضرت قاسم بن حسن ہے جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے شہزادے جو کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسن کے شہید ہوئے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حسن۔ اور چوتھے شہزادے جو کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسن کے شہید ہوئے، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر بن حسن۔ یہ ابو بکر اور عمر ناموں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے تو اہل بیت کے ساتھ محبت صحابہ نے کی، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت کی، کتنا تذکرہ کیا۔ کہتے ابو ہریرہ آپ کے نالین تک صاف کرتے ہیں۔ تو حضرت اہل بیت صحابہ کے ساتھ محبت کس طرح کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے نام جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے ناموں پر رکھیں۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ الجھا دیا گیا ہے اس چیز میں کہ ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کی ڈگر پر چل رہے ہیں،
دوسروں کی سوچ پر چل رہے ہیں، ہم اپنے عقائد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج اس بات کو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ 28 صفر، یہ پرسوں ایک دن کل کا چھوڑ کے آج یکم ربیع الاول ہے، 29 صفر اور 28 صفر یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج کی گفتگو حضرت امام حسن کا ذکر اور تذکرہ۔ حضرت امام حسن کون ہے؟ وہ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج پیدل، اور اپنی والدہ کا احترام کتنا ہے۔ حضرت امام حسن اپنی والدہ کا احترام، سیدہ فاطمہ الزہرا کا احترام کتنا کرتے ہیں کہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے بلایا، فرمایا بیٹے حسن میرے پاس بیٹھو۔ حاضر ہو گئے، عرض کیا جی امی جان۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے حسن، میرا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، لیکن تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے عرض کیا پیاری امی جان، میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کہ ایک پلیٹ کے اندر ہم دونوں ماں بیٹا کھانا کھا رہے ہوں، تو ایک لقمے پر آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ اس کو اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں اس کو پہلے اٹھا لوں، کہیں آپ کی بارگاہ کے اندر میرے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا ادب، اتنا احترام۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور ایک وقت آئے گا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، جس کو میں سردار کہہ کے جا رہا ہوں، جس کو میں نے اپنی ہیبت عطا کی ہے، اپنی سرداری عطا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان سچا، اور اس فرمان کو سچا کرنے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، جو آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا سرداروں والا کام کرے گا، فرمایا جب مسلمانوں کے حدیث مصطفیٰ کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، فئاتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، ان کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے گا، جب لڑائی ہو جائے گی، تو فرمایا یہ میرا بیٹا اس وقت سرداری والا کام کر کے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے درمیان جو جھگڑا ہوا، جو تنازع ہوا، اور اس تنازع کے بعد جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو خلافت عطا کی گئی، 6 مہینے کے بعد آپ نے وہ خلافت، وہ بادشاہت جو تھی، وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ بڑے بڑے سخی دنیا کے اندر، لیکن سید الاسخیاء ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ، جنہوں نے لاکھوں مربع میل کی حکومت اور سلطنت سخاوت کر کے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی، اور فرمایا میں چاہتا تو یہ امت کو لڑوا دیتا آپس میں ان لوگوں کی گردنیں میرے ہاتھوں میں تھیں، لیکن میں نے مصطفیٰ کے فرمان کو پورا کیا، ان گروہوں کے درمیان صلح کروا دی۔ یہ دشمنی نکالی جاتی ہے جب حضرت امام حسن کا ذکر اور تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے صلح کیوں کی حضرت امیر معاویہ سے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادوں کے ساتھ، حضرت امام حسین علی مقام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان دونوں کے ساتھ محبت رکھنے کی، عقیدت رکھنے کی، ان کا ذکر اور تذکرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے